حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے، آپ تشریف فرمائیں۔ ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں۔ تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنو، نا علما وچ فسا سانو، تو یار دی گل سنا سا، ذرا دوبارہ سنا۔ میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، فرشتہ کہنے لگا بس ہی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دی، بھینسیں دے دی، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں پڑھتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے۔ کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز، اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی۔ ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی، اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے،
اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری. سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے. چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں، بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے. گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا. سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. اس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا. گھر کے اندر بھی ٹکرائے. فرمایا تم جو بھی ہو، پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو. اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے. سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا. اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی. فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے. اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے. یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے. علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے، جہاں گام گام پہ خطرہ تھا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا. آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں. تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی. ایک آدمی کو
کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا, کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے ذات کیا زندگی دی, اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا, اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں, وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے, اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے, بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی, دلیل بدل لی جاتی ہے, ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو گیا, اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے, خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا, اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے, میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں, تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی, مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس, اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا, جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا, جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا, دلیل نہیں بندہ دیتا, پھر لڑائی کرتا ہے, پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات میں اترتے ہیں, کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں, دیکھتا صحیح نہیں. دلیل ختم, اب ذاتیات پہ اترے, کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری, آپ نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے. میلے پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے, کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو, جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو, دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات, علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی, تہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیبیاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی, تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالی, ماری گئی. تو ہمات کا شکار ہوئے بہت سارے. تو ہمات کا بھائی, تو ہمات دین کے اندر منع ہے. تو ہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا,
میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت؟ یہ توہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں، ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی۔ 12 آمدہ برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے، اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی، اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے۔ یہاں تو موجیں ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے، جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا، ماشاءاللہ وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے، گزر گیا زمانہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، منجنیق، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو، وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے، ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں تو حوریں رونے لگی، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ۔ اب آگ کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تو کہے، او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں، یہ داستان نہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو عقیدے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا، اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے اہل طریقت کی باتیں، وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائے سارے، آگ ان پہ پھینک دی جائے۔ آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت میں، کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے، رب کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا، رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا، بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو۔ تو اگر اسے پتا ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں، حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے، نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے، انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں،
گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارہ رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں، بعد یہ غیر زیزر مکے کے پاس۔ بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں
تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتے ہیں، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، اسکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے. بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معه السعی، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرات تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی ہاں، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا. سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں. او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں.
میں کہ نہیں ربیع الاول چ بھی جائز جے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا, اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں, یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا, اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی, یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم, میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے, یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا, چھترا, دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے 1 سال کا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے, اتنا کمزور جانور نہ ہو, اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو, ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا, گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست, چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے, تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں, یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے, یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں, خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے, ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا, اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے, پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے, پہلے میں نے, انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا, یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی, ہر سال. اب وہ 63 اونٹ, ایک اونٹ میں 7 قربانیاں, ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ, تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے, غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں, خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے, ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے, اپنا مکان ہی نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, کئی دن فاقے رہتے تھے, پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں, میکے میں, کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے, وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے, سارے غریب ہو گئے, کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. اور خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر, اس کے رستے میں 1 دے گا, رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں, خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے, جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے, ایک میرے ماں کا, ایک میرے باپ کا ہے, ایک میرے فلاں استاد صاحب کا, ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں, یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے
حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں. نبی پاک کے نام کی قربانی دے, خوبصورت سا جانور پیارا, پھر اس کی خدمت ہو, پھر اس کی قربانی دی جائے, اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو, قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی, ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے, وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا, فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا, اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں, خوبصورت انداز میں کریں, اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے, ایک گھر میں رکھو, ایک رشتہ داروں میں بانٹو, پڑوسیوں میں بانٹو, اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے, اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے, وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے